اور میڈیا پہ ہر طرف سے ٹیلی فون کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے یہ بری خبریں ہمیں روزانہ بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ مل رہی ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان پر آج اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اس چیز پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب کسی امت کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ پاک قدرتی آفات کے ذریعے اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ موجودہ سیاسی، اقتصادی، سماجی ہر طرح کے آپ حالات دیکھ لیجئے اپنے پیارے وطن کے، کسی طرف آپ کو امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران وہاں موجود نہیں، یہ نہیں کہ ہمارے ماہر معاشیات وہاں موجود نہیں، یہ نہیں کہ ہر شعبے میں جو لوگ اپنا ثانی نہیں رکھتے وہ وہاں پہ موجود نہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ شاید ہم نے بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہر بندہ اپنے اپنے شعبے میں اپنی کوشش میں مصروف ہوگا، کسی سے ہم شکوہ نہیں کر رہے۔ ہمارا شکوہ ہماری اپنی ذات سے ہے کہ ہم یہاں پہ دور بیٹھے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دور ہیں۔ جب آپ کسی شے سے دور ہوتے ہیں تو اس کی قدر زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ ہم کچھ دوستوں نے یہاں مل کر ایک تنظیم، صرف جس کا مقصد جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ تنظیم یہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے پرے ٹوگیدر فار پاکستان، جس کی ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہے۔ منڈے سے اس کی رجسٹریشن ویب سائٹ کے اوپر کھل جائے گی، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، اور اس کی انٹروڈکٹری جو سیریمنی ہے، انوگریشن ہے، وہ ہاؤس آف لارڈز میں یہاں پر منعقد کی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سب دوست وہاں پہ آئیں، لیکن بہرحال حماد صاحب سے آپ آج یا کبھی بھی کل یا پرسوں صبح رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو دوست وہاں آنا چاہتے ہیں وہ انہیں اپنے نام لکھوا دیں، اور یہاں پہ مقیم وہ پاکستانی جن کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی طرح امتیازی حیثیت عطا کی ہے، جیسے ہمارے ساتھی ممبر ہاؤس آف لارڈز لارڈ نذیر احمد صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس کوشش میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیمیں یہاں پہ کاروان فکر سے شاکر قریشی صاحب اور دیگر بہت سی تنظیمیں انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پرے ٹوگیدر فار پاکستان کے آئیں مل کر اپنے پیارے پاکستان کے لیے دعا کریں، آئیں مل کر وہ گناہ جو غلطیاں جو ہم سے ہمارے لوگوں سے وہاں پر ہو گئیں ان کی توبہ مانگیں، اپنے دین کی طرف صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ قوم، پاکستانی قوم، ایسی قوم ہے کہ جب کسی خاص مقصد پرپس کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ کر کے دکھاتی ہے۔ آج جتنے ہمارے ہم وطن وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، کیا یہ ان قربانیوں سے بڑھ گئیں جب پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا؟ نہیں، وہ قربانیاں اس سے کہیں زیادہ تھیں، اور ہمارا مقصد اس سے کہیں عظیم۔ مسلمانوں کے لیے ایک خطہ ہمیں چاہیے تھا اور ہم نے لے کے دکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم متحد تھے۔ اور اکثر میں یہ کھیل کی اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا غالباً 91 میں۔ مسجدوں میں علماء اکرام، مولوی حضرات جو کرکٹ کو کفرانہ کھیل کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں فتح نصیب عطا کر۔ یہ T20 کچھ مہینے پہلے یہاں پہ ہوا، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، پاکستانی قوم کا، ٹیم کا نہیں، پاکستانی قوم کا جذبہ متحد ہونے کا۔ جس کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے دیکھا کہ قوم اکٹھی ہوئی۔ جس ایشو پر قوم اکٹھی ہوئی، وہ ایشو اللہ پاک نے ہمارے حق میں ریزالو کیا۔ اب جو چیلنجز ہمارے ملک کو درپیش ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ جو کام کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہوگا، ہم اس پہ نکتہ چینی نہیں کر رہے، سیاسی طور پہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، مذہبی طور پر کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، صرف اپنا کردار یہاں بیٹھ کر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں ہم سب کا مل کے آپ ساتھ دیں،
اور دعا فرمائیں اپنے پیارے وطن کے لیے کہ اس کو تا قیامت